اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سورہ جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں سورہ کی اس سے بالکل اگلی ہی سورہ ہے، سورہ غافر۔ غافر کا مطلب معاف کرنا، فرگیو کرنا۔ یہ وہی جس سے غفور بنا ہے، وہی اسی روٹ، مطلب اسی کا سٹیم ہے یہ غافر، فرگیو، معاف کرنے والا، معاف کرنا۔ اسی سورہ کا نام، دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے، سورہ المومن بھی اسی کا نام ہے۔ ویسے تو سورہ المومنون ہے، وہ 23 نمبر سورہ ہے، وہ ایک اور سورہ ہے، لیکن اسی کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے۔ اس مکی ہی سورہ ہے یہ بھی، اور مکہ میں ہی مطلب نازل ہوئی ہے۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 40، آیت نمبر 1، حامیم۔ سورہ نمبر 2، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے۔ یہ وہی بات جو میں بار بار رپیٹ ہی کر رہا ہوں کہ سورہ کا سٹار جو ہے وہ اللہ پاک کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی نارملی زیادہ تر سورہ کا آغاز ایسے ہی ہوا ہے، کچھ کا مختلف ٹاپک سے بھی ہوا ہے۔ تو یہاں بھی قرآن پاک کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 3، گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب والا، انعام و قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اصل میں ہم یہ سلسلہ کر کیوں رہے ہیں؟ یہ جو میں اپنی بات بار بار رپیٹ کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہی ہے، قیامت کا ٹاپک ہی ہے کہ قیامت والے دن، ایک ایسے دن اللہ پاک کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، کھڑے ہو کے ہر بات کا جواب دینا ہے جو ہمیں ایک موقع ملا تھا، ایک زندگی اس دنیا میں رہنے کا ایک موقع ملا تھا، اس میں ہم نے کیا اللہ سے ڈر کے، اللہ کے حکم مان کے وہ گزارا یا نہیں گزارا؟ اس چیز کا حساب ہونا ہے، اور ان سب کاموں اور باتوں کا جواب دینا ہے جو ہم کرتے رہے ہیں۔ یہی قرآن پاک کا مین پیغام ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے، اور وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے سامنے ایک دن پیش ہو کے ہر چیز کا جواب دینا ہے تاکہ یہاں پہ نیک اعمال کرو۔ ایگزیکٹلی وہی بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ گناہ کا بخشنے والا، ایک تو یہ کہ وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور توبہ کا قبول فرمانے والا ہے۔ یہی بات یاد رکھیے کہ توبہ آپ کریں اپنے خالق کے سامنے تو وہ قبول فرماتا ہے اس کی۔ سخت عذاب والا، ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے پھر عذاب۔ انعام و قدرت والا، اور جو اچھے نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے انعام ہے، قدرتیں ہیں اللہ کی، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ تو دیکھیں مین پیغام کیا ہے؟ لوٹنے کا، لوٹنا ہے تم نے، بار بار اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جو اللہ کی آیتوں پہ جھگڑتے ہیں اور ان پہ مختلف آگے سے بحثیں کرتے ہیں، یا اس پہ کچھ مزید آگے الزامات لگاتے ہیں، یا بات نہیں مانتے، فار ایگزامپل جھگڑتے ہیں آگے سے، اللہ کی بات نہیں مانتے بلکہ الٹا جھگڑتے ہیں، وہی کافر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ دھوکہ نہ کھانا آپ، کہ وہ اگر ایسے ہی بڑے دوسروں کی طرح متقی پرہیزگار کے بند چلتے پھرتے ہیں تو۔ اچھا، جیسے اوپر والی آیت میں بھی ہے کہ لوٹنا، اس کی طرف واپس لوٹنا ہے، تو یہ وہی باتیں ہیں جو رپیٹ ہو رہی ہیں۔ ہم نے جو لاسٹ ویڈیو میں سورہ کی ہے، اسی کی آگے شاید میں نے اس ویڈیو میں بھی مینشن کیا ہو، اسی کی کچھ آگے جا کے کسی آیت میں ایگزیکٹلی یہ بیان ہوا ہے کہ یہ قرآن ہے جس میں ایک جیسی آیات ہیں اور وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں۔
تو یہ اصل میں قرآن پاک میں بات وہی ایک ہی ہے جو مختلف پہلوؤں سے دہرائی جا رہی ہے اور سمجھائی جا رہی ہے کہ خالق اور مالک ہے، اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، اور کیونکہ اس کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے۔ آیت نمبر 5، قوم نوح نے اور اس کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کچھ بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دے، پس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ قوم نوح کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اسی میں جا کے آگے جب میں 20 آیات اس کی پہلی کروں گا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ بڑا ڈیٹیل سے واقعہ ان کا بیان ہو جائے گا۔ اور اس سورہ کی میں بتانا بھول گیا 85 آیات ہیں، تو آپ ساری وہ پڑھیے گا، عربی کے ساتھ پڑھیے گا، اور پڑھتے جائیں تو جگہ جگہ بیچ میں قیامت کا اور آخرت کا ذکر ہے، اور اس کا جواب دہی کا ذکر ہے جگہ جگہ پہ، اور اینڈ تک آپ پڑھ جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بڑا لمبا واقعہ ہے، اس میں مینلی وہی بیان ہوا ہے۔ تو دیکھیں آپ، ہر سورہ کا ہوتا کیا ہے، ایک سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ موسٹلی قیامت کے ٹاپک سے ہو رہا ہے، اور آخرت کے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب ہونا ہے، شرک نہ کرنا، توحید پہ قائم رہنا، یہ باتیں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ بیچ میں کوئی ایک واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے کسی ایک امت کا، اور اینڈ تک وہی چلتا ہے، اور اینڈ پہ پھر جا کے جو اگلی 8-10 آیات ہوتی ہیں، 10-15 آیات ہوتی ہیں آیت کے سائز کے حساب سے، وہ ان آیات میں پھر وہی ٹاپک کو دہرایا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں اینڈ پہ جو اینڈ والی 20-25 آیات ہیں وہ اگین وہی ہیں، اور اس میں بھی اس پیدائش کا، اس پہلی پیدائش کا، یا یہ ایکچولی دوسری پیدائش ہے، اس سے پہلے تو ہماری عالم ارواح میں پیدائش ایک ہو چکی جہاں پہ اللہ نے وعدہ لیا تھا، تو یہ اس پیدائش کی ذکر کیا جاتا ہے، اور اس پیدائش کے فوراً بعد دوبارہ مرنے کے بعد جو پیدائش ہونی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے اسی سورہ کے اینڈ پہ۔ تو وہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں، پھر آگے قیامت کا، پھر آخرت کا، پھر بار بار ذکر ہے، تو آپ ضرور پڑھیے گا یہ۔ اور اسی میں وہ آیت بھی ہے جو میں اس کا پہلے بھی حوالہ دیا تھا، اسی سورہ میں ہے وہ، کہ فرعون، شاید 1-2 ویڈیو پہلے ہی حوالہ دیا تھا، کہ قبروں کے بارے میں، کہ قبروں پہ، کہ وہ فرعون جو آل فرعون ہے ان کو صبح شام عذاب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، عذاب دیا نہیں جاتا، پیش کیا جاتا ہے، مینز انہیں دکھایا جاتا ہے، تو وہ ایک اسی طرح کا ہی عذاب ان کے لیے ابھی تک ہے جب، اور پھر اسی آیت کے اگلے پارٹ میں بتایا گیا ہے کہ قیامت والے دن ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اسی آیت میں بات کلیئر کر دی کہ ابھی دکھایا جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن جب پھر حساب ہوگا تو ان کو اس عذاب میں ڈالا جائے گا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں 45 نمبر اور 46 نمبر آیت اسی سورہ کی آگے جا کے۔ 45 نمبر آیت میں بات کی گئی ہے، لیکن یہ جو بات میں سنا رہا ہوں یہ 46 نمبر کی بتا رہا ہوں، تو 46 نمبر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 6، اور اس طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا، وہ دوزخی ہیں۔ آیت نمبر 7، عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے اپنے رب کی فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ تو جنہوں نے توبہ کی، یہاں بھی وہی بات ہے، توبہ کرنے والوں کی بخشش، اور ان کے لیے فرشتے بھی مغفرت کی دعا کریں گے یا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8، اے ہمارے رب، تو نے ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی
ان کو جو نیک عمل، ان کے جو نیک عمل ہیں، یقیناً تو غالب و حکمت ہے، باحکمت ہے، غالب و باحکمت ہے. تو وہی فرشتے، انہی کی دعا کنٹینیو ہو رہی ہے کہ انہیں ہمیشگیوں والے جنت میں رکھ، اور ان کے اہل خانہ کو بھی. انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ. حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے. تو یہ فرشتوں کی ہی دعا کنٹینیو ہو رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. مین بات کیا ہے؟ توبہ کرنا. توبہ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کو برائیوں سے محفوظ رکھ، انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ. جو توبہ کرتے ہیں اللہ پھر ان کی مدد کرتا ہے برائیوں سے بچنے کے لیے اور نیکیوں کی طرف آنے کے لیے. فرشتے بھی یہ دعا کر رہے ہیں. اور اصل میں کامیابی کیا ہے؟ اور دیکھو کہ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے. اصل میں کامیابی یہی ہے. ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی دیکھی وہ آیت، پچھلی سورہ میں بھی، کہ اصل میں ناکامی کیا ہے؟ کہ جو اس دن ناکام ہوا، اور جو اس دن کامیاب ہوا بڑی کامیابی تو وہی ہے. وہ اس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے. لیکن مین یہاں بات یہ ہے کہ اصل کام کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ ہم جو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جتنے ایک اچھے نیک اعمال ہو سکیں. مین بات یہ ہے کہ شرک سے بچے، ہر حال میں شرک سے بچے. اللہ نے کہا ہے میں شرک کو معاف کبھی نہیں کروں گا، باقی جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا. شرک سے بچیں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھیں. بڑے بڑے گناہوں سے بچیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی، نماز پڑھنے کی. باقی اللہ کی رحمت نے ہی بچانا ہے. اس کی رحمت کے علاوہ ہم اگر کہیں کہ بچ سکتے ہیں تو بہت مشکل ہے اپنے کاموں پہ، کیونکہ ہمیں جانے نہ جانے میں کیا کیا چھوٹی چھوٹی کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس سے ہم بخشش نہیں، وہ اللہ کی رحمت سے ہی ہو سکتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی. تو اپنے ڈر اور خوف جو ہے وہ نکال دیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں بس. آیت نمبر 10: بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنے جی سے جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے. آیت نمبر 11: وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں دوبارہ مارا اور دوبارہ ہی جلایا، اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ یہ دوزخی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بچاؤ بھی ہے. آیت نمبر 12: یہ تمہیں اس لیے ہے، یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم انکار کر جاتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. پس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ کا ہے. سبحان اللہ، کیا ضروری آیت ہے، کیا امپورٹنٹ آیت ہے. اگر اس ایک آیت کو ہم سب سمجھ لینا تو ہمیں پتہ لگ جائے کہ شرک کس کس قسم کے ہیں اور ہم کہیں اس شرک میں مبتلا تو نہیں ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس آیت کو سورہ نمبر 40 آیت نمبر 12 اس آیت پہ غور و فکر کریں، خود سے کریں. نہیں سمجھ آتی تو تفسیر پڑھیں، اور تفسیر پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ، ایک موبائل ہر ایک کے پاس ہے، اسمارٹ فون سب کے پاس ہے، ایک ایپ ہے. آپ سمپلی ایپ، باقی بھی تو جیسے واٹس ایپ باقی کی ایپس انسٹال کرتے ہیں ایسے ہی ایک ایپ اور انسٹال کر لیں، قرآن 360، قرآن 360، قرآن 360 کی ایپ جو ہے وہ انسٹال کریں. اس میں قرآن پاک کو اوپن کریں، یہی سورہ اوپن کریں، اس میں سے 40 نمبر، اس کی 12 نمبر آیت پہ جائیں گے تو وہاں پہ اوپر تفسیر کا بھی اس کے ساتھ ہر آیت کے ساتھ ہوتا ہے، ہر آیت کے ساتھ تفسیر کا لنک
تفسیر پہ اس پہ کلک کریں تو آپ کے پاس جتنی بھی مشہور تفاسیر ہیں انگلش میں اور اردو میں مختلف علماء اکرام کی، ایون تفسیر ابن کثیر بھی، ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مدودی صاحب، جن جن کی بھی تفاسیر ہیں وہ ساری اس میں موجود ہوں گی، آپ کو جو بھی ٹھیک لگے اس کو پڑھیں۔ اور اس آیت کی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اتنی لمبی بات صرف اس پہ میں نے کر دی، کہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کی ضرور پڑھیے گا، آپ بزرگوں کی یا علماء کی بات بھی سنیے گا۔ میں تو جو کوشش میری سمجھ ہے میں تھوڑا ہلکا سا بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم انکار کر جاتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب یہ شریک کس میں ہے؟ ذکر کرنے میں، یا فار ایگزامپل کسی بھی اور بات کے لیے کوئی بات ماننے کا کہا جاتا ہے، کہا جا رہا ہے، تو اللہ کی بات اگر کہی جا رہی ہے تو انکار، لیکن ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فلانے بزرگ نے بھی، فار ایگزامپل میں جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ فلانے بزرگ نے بھی تو ایسا کہا ہے، تو پھر فوراً مان جاتے ہو۔ جب کہا کہ اللہ نے ایسا کہا ہے تو اس سے اپنا دل برائی کرتے ہو، اچھا یہ تو قرآن پاک کی ہے یا یہ تو آیت ہی ہے نا، ٹھیک ہے یہ وہ۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ جی وہ فلانے بابا جی صاحب نے، فلانے بزرگ صاحب نے، فلانے پیر صاحب نے، فلانے عالم صاحب نے یا فلانے مولوی صاحب نے بھی ایسا کہا ہے، تو پھر فوراً مان جاتے تھے۔ مطلب یہ میری اس کے لیے سمجھ ہے، آپ کی سمجھ اس کے لیے مختلف ہو سکتی ہے، آپ اس کو خود سمجھیں، میں اسی لیے یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ خود سمجھیں، یا آپ کسی علماء کی تفاسیر کی رہنمائی لیں اور اس کو پڑھیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کہ یہ شرک کس کس قسم کا ہے جو ہم پتہ نہیں شاید نہ جانتے ہوئے کرتے ہوں ایسا، تو اس پہ ضرور غور کیجئے گا۔ بس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ کا ہے۔ اچھا یہ ان کو بات کہی جا رہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہمیں اتنی دفعہ جلا لیا ہے، اب اس میں سے کوئی نکلنے کی بھی راہ ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ اب نکلنے کی راہ کوئی نہیں ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ تم نے شرک کیا تھا، اور شرک بھی یہ اتنے سے شرک کی بات ہو رہی ہے، تو اب ضرور غور و فکر کریں اس پہ۔ آیت نمبر 13، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں۔ آسمان سے روزی اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی منو سلوا نہیں ہے جو آسمان سے اترتا ہے، یہ اصل میں جو بارش ہوتی ہے، اصل میں کیا ہوتی ہے؟ وہ بارش ہی روزی لاتی ہے نا، وہ بارش ہی۔ اب ہمارے پاس تو چلے نہری نظام ہے تو، لیکن جو بارانی زمینیں ہیں جن پہ صرف بارشوں کا ہی انحصار ہوتا ہے، تو اصل میں وہ بارش ہوتی ہے تو روزی اگتی ہے، تو اصل میں تو وہ بارش جو آسمان سے اتری وہ روزی اتری نا، اگر وہ نہ اترے تو روزی نہیں ہے، اگر وہ اترے تو روزی ہے، تو وہی روزی ہوئی۔ تو اس کو ایک تشبیہ بس دی جا رہی ہے مکہ کے لوگوں کے لیے کہ جہاں صرف بارش کے ذریعے ہی کوئی جو بھی اناج اگتا تھا مکہ میں تو وہی اگتا تھا۔ ہاں مدینہ میں تھا ایگریکلچر کا سسٹم پراپرلی، لیکن مکہ، یہ کیونکہ مکی سورہ ہے، میں نے شروع تعارف میں ہی بتا دیا مکی سورہ ہے، تو مکہ کے لوگوں کے لیے تو بارش ہی ہوتی تھی تو اناج اگتا تھا۔ آیت نمبر 14، تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے، گو کافر برا مانے۔ تو اچھا یہاں پہ جو پیچھے شرک کی بات ہوئی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 14 میں کہا جا رہا ہے کہ آپ تو پھر اللہ کو دین اس کے لیے دین کو خالص کر کے اللہ کو پکارو، خالص کر کے اللہ کو پکارو، اور کافر چاہے کافر برا بھی مانے پھر بھی اکیلے اللہ کو شرک نہیں کرنا۔ آیت نمبر 15، بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔
اچھا یہاں پہ کیونکہ وہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار اور کافر تھے وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا کہ محمد، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے کہ یہ محمد پہ قرآن اتر گیا. بھائی اگر اترتا تو کسی بڑے سردار کی طرف اترتا، یہ کیا بات ہے؟ تو ان کے اعتراضات کے اس طرح کے جگہ مختلف جگہوں پہ یہ اللہ پاک جواب دیتے ہیں ان اعتراضات کا کہ اللہ تو جس کو چاہتا ہے اس پہ وہی فرماتا ہے. اور وہی کیوں فرماتا ہے آگے، وہی کا مقصد بھی یہ ہر ایک پہ نہیں اترتی، یہ صرف پیغمبروں پہ ہی اترتی ہے. وہی ہر ایک پہ نہیں اترتی، یہ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں صرف انہی پہ اترتی ہے. اس کے آگے اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ وہی اللہ جسے چاہتا ہے اس پر نازل فرماتا ہے. کیوں؟ تاکہ، دیکھیں نا تاکہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، تاکہ کیوں مینز اس کی وجہ بتائی جا رہی، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائیں، کہ وہ ملاقات کے وہ آگے اس پیغام کو پہنچائیں. وہ مبشر و نذیر، خوشخبریاں دیں اور ڈرائیں. یہاں خالی ڈرانے کا حکم آیا ہے. تو اگر کوئی اور بھی انسان پہ وہی تو اتر ہی نہیں سکتی، کیونکہ کوئی کسی اور پہ تو یہ فرض ہی نہیں ہے کہ آگے وہ ڈرانے کا کام کرے، وہ تو پیغمبروں پر ہی ہے. ہاں ہم مسلمانوں کو اوورآل حکم ہے، وہ قرآن پاک میں وہ بھی ہمیں حکم دے دیا کہ یہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاؤ. تو وہ اور آیات میں ہے، کبھی ان پہ آئے تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں. اور دوسرا کیا ہے کہ ملاقات کے دن سے ڈرائیں، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہی ملاقات کے دن کا اور قیامت کا ہی مین ٹاپک ہے جو چل رہا ہے، اور جو اس سورہ میں اور باقی جو سورہ میں بھی ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ملاقات کے دن سے انہیں ڈراؤ کہ اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہمارا ٹاپک ہے. آیت نمبر 16، جس دن سب لوگ حاضر ہو جائیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد و قہار کی. یہاں پہ توبہ کر لیں کیونکہ اللہ نے اپنے لیے قہار کا یہاں لفظ یوز کیا ہے. جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی. وہی کہ ایک ایک بات اللہ ان کے سامنے رکھے. آج کس کی باش ہے؟ اس دن پوچھا جائے گا کہ بھئی تم ادھر ادھر جو جاتے تھے اور ادھر ادھر سے وہ بڑا کچھ مددیں اور یہ وہ اور کہتے تھے، اور وہ بھی تم لوگوں کو شاید وعدے دیتے ہوں کہ ہم ایسا کر دیں گے، تو آج بتاؤ نا وہ کہاں ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی، فقط اللہ. آگے دیکھیں نا، آگے اس کی کہ صرف اللہ کی، فقط اللہ، جو کہ واحد ہے اور قہار ہے ان لوگوں کے لیے، وہ قہار ہے. آیت نمبر 17، آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. آج ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا. یہ دیکھیں کہ یہ ایگزیکٹلی وہی باتیں ہیں جو یہ میں قیامت کے ٹاپک پہ آلموسٹ کوئی 65 ویڈیوز بنا دی ہیں میں نے خالی قیامت کے. تو اس قیامت والے ٹاپک پہ شروع سے ان پوری کی پوری 65 ویڈیو میں یہی باتیں میں نے ریپیٹ کی ہیں کہ ایک دن پیش ہونا ہے، ایک ایک چیز سامنے کھول کے رکھ دینی ہے اللہ پاک نے، اور ظلم نہیں ہونا، پورا پورا انصاف ہونا ہے، اور پورا پورا اللہ نے حساب لینا ہے. وہ دیکھیں ساری باتیں انہی 2 آیات میں ذکر ہو رہا ہے ان کا کہ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس پہ کوئی امپوز کیا ہے یا کوئی تقدیر کے تھرو اس کو آرڈر دے دیے تھے اور وہ بس وہی کر رہا ہے. نہیں، یہ اس نے خود کیا ہے، کمایا ہے، خود کمایا ہے، اسی کا بدلہ اس کو ملتا ہے. اور ظلم نہیں، کہ یہ نہیں ہے کسی کے ساتھ زیادتی، انصاف ہوگا، ظلم نہیں کیا جائے گا کہ بھئی اس نے وہ کیا نہیں تو پھر بھی اس کو سزا دی جائے گی، ایسا نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد اور حساب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے.
آیت نمبر 18، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجیے۔ اگین وہی قیامت کا ہی ٹاپک چل رہا ہے، اینڈ تک سورہ پڑھ جائیں تو وہی چل رہا ہے، بیچ میں ہاں کوئی 50 60 40 50 جو آیات ہیں، بلکہ ہاں 30 40 سوری ہاں 30 40 آیات جو ہیں وہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکمل واقعہ بیان ہوا ہے، تو وہ بھی آپ پڑھیے گا ضرور۔ تو یہاں پہ قیامت سے آگاہ کر دیں کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جب کہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی دلی دوست ہوگا، نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے گی۔ اب یہ بات بڑی ضروری ہے جو اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو، کہ یقیناً شفاعت کا بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ شفاعت کو جس کو اللہ پاک حکم دے گا وہ کچھ تھوڑا بہت کر سکے گا، اور آگے ساتھ میں شرط لگائی ہے کہ وہ بات بھی ٹھیک کرے گا۔ اور بات ٹھیک کرنے سے مراد کیا ہے؟ جو یہاں بیان ہو گئی ہے کہ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی، کہ جنہوں نے ظلم کیے ہیں نا، کہ اگر وہ کہیں کہ ادھر وہ کریں ظلم، ادھر وہ کریں دوسروں کے حق پہ قبضے ماریں، ادھر وہ زیادتیاں کریں، ادھر وہ دوسروں کو زیادتیوں کا نشانہ بنائیں، دھوکے فراڈ کریں، رشوتیں لیں، دوسروں کے حق چھینیں، پلاٹوں پہ قبضہ کریں، یتیموں بزرگوں بے آسرا کے ساتھ زیادتیاں کریں، ان کے حق چھینیں، ایسے ظالم انہی کو ظالم کہتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کریں کہ وہ عید میلاد النبی کا بہت بڑا اہتمام کریں، بہت بڑے بڑے علماء کو اور نعت خوانوں کو بلا کے پورے محلے پورے علاقے میں وہ ایک محفل کرا دیں، ایک کیا پورے سال میں 10 محفلیں کرا دیں، اور عمرے کرائیں کچھ اور کچھ حج کر دیں، اور کہیں کہ بھائی میں تو نبی کا غلام ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں تو بھائی غلام ہوں، اور وہ میری سفارش کریں گے اور میں تو بخشا ہوا ہوں جی بھائی، میں تو دیکھیں محفلیں اتنی بڑی بڑی کرائی ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، یقین مانے ایسا۔ اگر کوئی قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کو پہ غور و فکر کرتا ہے، تو آپ دیکھیں قرآن میں تو یہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، مطلب آپ کئی پڑھیں قرآن کو سمجھیں تو صحیح، آپ کو کم از کم 100 جگہ پہ تو یہی بات آپ کو مل جائے گی کہ ظالموں کا کوئی سفارشی یا کوئی دوست وغیرہ ولی کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی کہے نا کہ میرے ولی میرے پیر صاحب مجھے بچا لیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، نہیں نہیں نہیں، کام پہلے اچھے کرنے ہیں۔ ہاں کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں یا جو جان بوجھ کے نہیں کی یا کچھ ہو بھی گئی ہیں ان پہ توبہ کر لی، تو ہاں ان کے لیے ضرور سفارش ہوگی، سفارش کا انکار نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہاں میں اجازت دوں گا سفارش کی، لیکن بات صحیح ہوگی، ظالموں کی سفارش نہیں ہوگی۔ تو سفارش تو ہوگی لیکن ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں پہ انہی کی امید رکھنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے جو سفارش کرے؟ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنی امت میں کنسیڈر کریں اور ہمارے لیے سفارش کریں، اور پوری امت کے لیے کریں، اور یقیناً کریں گے وہ۔ اچھا، آیت نمبر 19، وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ کیا بات ہے! وہ آنکھوں کی خیانت، کتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں اس میں، کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، کہ اللہ پاک ڈرا رہا ہے کہ ایک دن جب پیش ہونا ہے نا، تو تب یہ نہیں ہے کہ تم جو خود چھپ چھپا کے کرتے پھر رہے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ساری پیش ہوں گی باتیں۔ آیت نمبر 20، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، اس کے سوا جنہیں وہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا خوب دیکھتا ہے۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں، جو جس بات کے لیے میں اتنی لمبی لمبی
یہ آیات اور اتنی زیادہ کرتا ہوں، اور یہ باتیں وہی ہے جو رپیٹ کر رہا ہوں میں، جو اللہ پاک بھی ان آیات میں بار بار وہی بات رپیٹ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اس کے سوا جنہیں وہ پکارتے ہیں، اس کے سوا کیا، اپنے آپ سے خود سوال کریں کہ کیا اللہ کے سوا آپ کسی اور کو پکارتے ہیں؟ کسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی مشکلیں حل کرتے ہیں اللہ کے سوا؟ اگر تو سمجھتے ہیں تو یہی شرک ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کوئی بزرگ ہیں، یا کوئی عالم صاحب ہیں، یا کوئی مولوی صاحب ہیں، یا کوئی اور اس طرح کی ہستی ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی بھی ہیں اس طرح کی ہستی ہیں، تو وہ میری کو مشکل حل کرتے ہیں، نہ نہ، یہی شرک ہے اصل میں۔ اللہ آپ کے قریب ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے، آپ کی سرگوشیاں بھی جانتا ہے۔ اور اس آیت میں آگے، اس سورہ میں آگے آپ اگر پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی، ان پہ غور و فکر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔